بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قربانی کی روح اور حقیقت وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی مرضی کے سامنے اپنی ہر مرضی کو قربان کر دے۔ صحابہ کرام نے جب حضور علیہ السلام سے پوچھا قربانی کی حقیقت کے بارے میں، قربانی کی روح کے بارے میں، قربانی کے فلسفے کے بارے میں، تو صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ اس قربانی کی روح کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا فلسفہ، بیک گراؤنڈ، پس منظر کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہ بات قدم قدم پر نظر آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قدم قدم پر لمحہ لمحہ اپنی مرضی کو قربان کیا ہے اور اللہ کی مرضی کو اور اللہ کے حکم کو ترجیح دی ہے۔ یہ کس انسان کے لیے ممکن ہے؟ کون انسان یہ چاہتا ہے کہ ایک انسان اتنی ارمانوں سے ملنے والی اولاد اور اپنی بیوی کو ایک ایسے میدان میں، ایک ایسی جگہ چھوڑ کر جائے جہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات، نہ کوئی پانی نہ کھیتی، کوئی کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں، لیکن اللہ کا حکم تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کی اس وادی میں چھوڑ کر چلے گئے۔ حکم ملا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آگ میں کود جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود گئے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ ایسے موقع پر عقل والے، عقل پرست، اپنی عقل کو ماننے والے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر سبقت لے جانے والے، آگے بڑھنے والے وہ ہوتے ہیں جن میں عشق ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر عاشق کامیاب ہوتا ہے، عقل پرست ناکام ہوتا ہے۔ یہی قربانی کا فلسفہ ہے۔ قربانی ہمیں اسی چیز کا درس دیتی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے یہ حکم مل جائے کہ بیٹے کی گردن پہ چھری پھیرنی ہے تو بیٹے کی گردن پہ چھری پھیری جائے، اور جب یہ حکم ملے کہ جانور کی گردن پہ چھری پھیرنی ہے تو جانور کی گردن پہ چھری پھیری جائے۔ ہمارے لیے دنیا کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ایک مسلمان کے لیے اولین ترجیح اللہ کا حکم، حضور علیہ السلام کی سنت ہوا کرتی ہے۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں قربانی پر جو طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں جانوروں کا ضیاع ہے، اس میں پیسوں کا ضیاع ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی یہ بات ہی غلط ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ اس میں جانوروں کا ضیاع ہے، اور یہ بات بالکل غلط ہے کہ اس میں پیسوں کا ضیاع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑی معاشی ایکٹیویٹی ہے، یہ بہت بڑی معاشی سرگرمی ہے۔ اس سے پیسہ لوگوں کی جیبوں سے نکل کر، بینکوں سے نکل کر سرکولیٹ ہوتا ہے، وہ معاشی طور پر معاشی پہیہ چلنے لگتا ہے۔ اس سے بہت سارے امیر لوگوں سے پیسہ نکل کر غریب لوگوں کی جیب میں آتا ہے، اور اس سے معیشت بہت زیادہ مستحکم ہوتی ہے۔ چمڑے کا کاروبار، پاکستان کی پہچان تجارت کے اندر جن چیزوں سے ہے ان میں سے ایک چمڑا ہے، تو ظاہر ہے چمڑا ہمیں اسی چیز سے میسر آتا ہے، تو اس سے بہت سارے معاشی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے یہ اہمیت نہیں رکھتے۔ ایک مسلمان کے لیے اہمیت رکھنے والی چیز یہ ہے کہ شریعت کا حکم ہے کہ جانور کا خون بہایا جائے تو بس وہ خون بہائے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما عمل ابن آدم یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ 10 ذی الحجہ کو انسان جتنے نیک اعمال کرتا ہے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ترین عمل اللہ کی نظر میں وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْفَارِهَا، کہ قیامت کے دن یہ جانور ذبح کرنے والا مسلمان اس کے بالوں کو، اس کے کھروں کو، اس کے ناخنوں کو لے کر آئے گا، اور ہر چیز کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، کہ اس جانور کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ پہلے قبولیت حاصل کرتا ہے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، کہ خوش دلی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ تو ہمیں بھی قربانی کرتے وقت انتہائی جوش و خروش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اور ایک فخر کے ساتھ، ایک عبادت
ایک اہم فریضہ، اہم عبادت سمجھتے ہوئے اس کو ادا کرنا چاہیے، اور اس مقصد سے اس فلسفے، اس تصور کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب کبھی زندگی میں اللہ کا کوئی حکم ہوگا تو میں دنیا کی ساری چیزوں کو پس پش ڈال کر اللہ تعالیٰ کے حکم کو اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو ترجیح دوں گا، اور اپنے سارے فلسفوں کو پس پش ڈال دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔